بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد حرف تحقیق برائے تقلیل، سمع فعل ماضی معروف، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل، قولہ مضاف، التی اسم موصول، تجادلو فعل مضارع معروف، اس میں ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فی حرف جار، زوجہا بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تشتکی فعل مضارع معروف، اس میں ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الی حرف جار، اللہ اسم جلالت ذوالحال، واو حالیہ، اللہ اسم جلالت مبتدا، یسمع فعل مضارع معروف، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، تحاورکما بترکیب اضافی مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، حال ذوالحال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر التی کا صلہ، موصول صلے سے مل کر قولہ کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت انا کا اسم، سمیع صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر اول، بصیر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ثانی، انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الذین اسم موصول، یظاہرون فعل مضارع، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، واو ضمیر بارز ذوالحال، منکم جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر کائنینا کا، کائنینا اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، من حرف جار، نسائہم بترکیب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا، ما حجازیہ، ہنہ ضمیر مرفوع منفصل، ما حجازیہ کا اسم، امہاتہم بترکیب اضافی، ما حجازیہ کی خبر، ما حجازیہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان نافیہ، امہاتہم بترکیب اضافی مبتدا، الا حرف استثناء، اللہ اسم موصول، ولدنا فعل، نون ضمیر بارز اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو عاطفہ، انا حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب متصل انا کا اسم، لام مزحلقہ، یقولون فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، منکرن موصوف، من القول جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زوراً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت، مصدر محذوف قولاً کی، مصدر محذوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق یقولون کا، یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، واو عاطفہ، انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت انا کا اسم، لام مزحلقہ، عفو خبر اول، غفور خبر ثانی،
انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو عاطفہ الذین اسم موصول یظاہرون فعل مضارع معروف واو ضمیر بارز اس کا فاعل من حرف جار نسائہم بترکیب اضافی من کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ثم حرف عطف یعودون فعل واو ضمیر بارز اس کا فاعل لام حرف جار ما اسم موصول قالو فعل واو ضمیر بارز اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے سے مل کر لام کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ موصول صلے سے مل کر مبتدا. فا رابطہ تحریر مضاف رقبۃ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال من حرف جار قبلی مضاف ان حرف مصدر یتماسا فعل مضارع معروف الف ضمیر بارز اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قبلی کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال سے مل کر مبتدا. خبر محذوف علیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا کی پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. ذالکم مبتدا توعدون فعل مضارع مجہول واو ضمیر بارز اس کا نائب فاعل بہی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو عاطفہ اللہ اسم جلالت مبتدا با حرف جار ما اسم موصول تعملون فعل مضارع واو ضمیر بارز اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے سے مل کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم. خبیر صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر اللہ اسم جلالت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا. فا عاطفہ من اسم موصول لم حرف نفی جزم و قلب یجد فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے سے مل کر مبتدا. فا رابطہ صیام مضاف شہرینی موصوف متتابعینی صفت موصوف صفت سے مل کر صیام کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال من حرف جار قبلی مضاف ان حرف مصدر یتماسا فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قبلی کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا خبر محذوف علیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے من لم یجد کی خبر پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فا رابطہ فا عاطفہ من اسم موصول لم حرف نفی جزم و قلب یستطیع فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ موصول صلے سے مل کر مبتدا. فا رابطہ اطعام مضاف ستینہ ممیز مسکیناً تمیز ممیز تمیز سے مل کر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا خبر محذوف علیہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے من لم یستطیع مبتدا کی خبر پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ. ذالکہ اسم اشارہ مبتدا لام برائے تعلیل تؤمنو فعل مضارع واو ضمیر بارز اس کا فاعل با حرف جار
اللہ اسم جلالت معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول ہی بترکیب اضافی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، حابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، واو حرف عطف، تلک اسم اشارہ مبتدا، حدود مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ، واو حرف عطف، لام حرف جار، کافرینہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم، عذاب موصوف، علیم صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدائے مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لیا اس خاتون کی بات کو جو تم سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ رب العزت سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ رب العزت تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت اوس بن صامت اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اسلام سے پہلے یہ لفظ طلاق تھا، تو حضرت خولہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ میں بوڑھی خاتون ہوں، بچوں والی ہوں، مال میرے پاس ہے نہیں، ماں باپ میرے وفات پا چکے ہیں، اگر بچوں کو چھوڑ دوں تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر بچوں کو نہیں چھوڑوں گی تو بچوں کو تکلیف ہوگی، کہاں سے کھلاؤں گی؟ تو آپ میرے لیے کوئی ایسی صورت بتا دیجیے کہ شوہر سے میری جدائیگی نہ ہو۔ تو یہ فریاد کی حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے، تو قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اب اس آیہ کریمہ میں ایک فعل آیا ہے تجادلو، تجادلو باب مفاعلت سے ہے، اور مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی تو بحث اللہ کو پسند ہوتی ہے اور کبھی ناپسند ہوتی ہے۔ یہ بحث جو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے کی سرکار کی بارگاہ میں، یہ بحث مخالفت کی وجہ سے نہیں تھی یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ سرکار کے کرم کو طلب کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے اس بحث کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی کے اس عضو کو جس سے کل مراد ہوتا ہے اپنی نسبی یا رضاعی محرم عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ جیسے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو یا تیرا نصف یا تیری گردن میری ماں کی ران کی طرح ہے، تو یہ زہار ہوتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے زہار کر بیٹھیں، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھیں۔ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ،
الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کو ماں کہنا گناہ عظیم ہے، بیوی کو ماں نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ قولاً منکر، یہاں قولاً نکالیں گے، قولاً منکراً بری بات کہتے ہیں، وزوراً اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جو زہار کر بیٹھے اپنی بیویوں سے، من نسائہم کا لفظ آیا، اور من نسائہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زہار بیوی سے ہوگا، لونڈی سے اور باندی سے زہار نہیں ہوگا۔ والذین، وہ لوگ کہ جو زہار کر بیٹھے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ دیں، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کریں اس کی طرف جو انہوں نے کہہ دیا ہے، فتحریر، تو یہاں پر خبر مقدم نکالی تھی ہم نے، فعلیہ، تو اس پر لازم ہے تحریر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یعنی زہار کا کفارہ یہ ہے کہ مظاہر جب تک ایک غلام کو آزاد نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے اس کی بیوی اس پر حرام ہے، اس کا چھونا اس پر حرام ہے۔ فعلیہ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اس پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یعنی غلام کو آزاد کرنے سے پہلے نہ بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے، نہ وطی کر سکتا ہے، نہ بوسو کنار کر سکتا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، تو جو غلام کو نہ پائے، یعنی جس کے پاس غلام کی قیمت نہ ہو یا غلام نہ ملتے ہوں، جیسے آج کل غلام ملتے ہی نہیں، تب زہار کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اس پر لازم ہے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ یہاں پر علیہ نکالیں گے، فعلیہ، تو اس پر لازم ہے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع، فمن لم یستطع، تو جو ایسا بھی نہ کر سکے، تو جو ایسا بھی نہ کر سکے، یعنی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، تو پھر زہار کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ فَإِطْعَامُ، اے فَعَلَيْهِ، یعنی اس پر لازم ہے 60 مسکیناً، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا اس پر لازم ہے۔ تو اس میں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2.25 سیر گندم دے دے، یا 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح کیا کہ ایک فقیر کو یا یوں بولیے کہ اگر ایک دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو 1 دن کا ادا ہوا، 59 دن پھر بھی باقی رہ گئے، تو اس لیے 60 دن کھلائے گا، اور دوپہر میں بھی کھلائے گا اور شام میں بھی کھلائے گا۔ اب یہاں پر من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے،
تو لہٰذا اگر کسی نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بوس و کنار کر لیا، وتی کر لی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا، یا اگر کسی نے درمیان میں یعنی 20 دن کھلا دیا اس کے بعد جمع کر لیا تو کفارہ از سر نو ادا کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قید نہیں ہے، اور جب قید نہیں ہے تو پھر یہاں پر اس قید کو لازمی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی زہار کا جو کفارہ شریعت نے مقرر کیا تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی حدود کو توڑنا یہ کفار کا کام ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، مومنوں کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے۔ ہاں اگر مومن گنہگار ہو تو اگر اس کو عذاب ہوگا بھی تو دردناک نہیں ہوگا، کیونکہ دردناک عذاب کافروں کے لیے ہے۔